بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو درس ہے یہ میری اور آپ کی ثبات قدمی کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے بہت ہی اہم درس ہے، اور اس درس میں سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ، اس کی روشنی میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ بھلے ہی وہ ایک آیت کریمہ ہے لیکن اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کے لیے مختصر سا وقت ناکافی ہے، اور ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ایک اہم بات ہے، نقطہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ الاعراف کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 175 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم کیا ہے، اور اس آیت کریمہ سے مجھے کون سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ بتانے سے پہلے ایک مختصر تعارف اس سورت کا، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ آپ جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیں کہ آیت کریمہ کس صورت میں ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی ہے۔ سورۃ الاعراف قرآن مجید کی طویل سورتوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ میں سے اور تابعین میں سے علی بن ابی طلحہ، اور اسی طرح سے ابن شہاب الزہری رحمہم اللہ اجمعین، ان اصحاب علم نے کہا کہ مکی صورت ہے، بلکہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ بصائر ذوی تمییز جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے۔ علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ نے بھی المنار میں یہی کہا ہے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ مکی صورت ہے۔ البتہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی اور مقاتل ابن سلیمان رحمہم اللہ اجمعین، ان اصحاب علم نے ایک زائد بات یہ کہی کہ سورۃ الاعراف تو مکی صورت ہے ہی، لیکن اس کی تقریباً 8 آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، اور جو آیت کریمہ آج ہم آپ کے سامنے تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اس سے چند آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی تقریباً 8 آیتیں، ان سے متعلق ان اصحاب علم نے کہا کہ مدنی ہیں، واللہ اعلم۔ اور ایک زائد بات جو عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ملتی ہے، جو روایت کی سندن ضعیف ہے، اور ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کی جو تنزیل القرآن ہے، اس میں آپ نے ایک زائد بات یہ کہی کہ سورۃ الاعراف سورۃ الصاد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف ایک طویل سورت ہے، جیسے کہ میں نے کہا، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہما، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ مروان بن الحکم رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کہا کہ آپ مغرب کی نماز میں یہ صرف چھوٹی صورتیں ہی ہمیشہ پڑھتے ہو، کبھی کبھار وہ اطول الطولین، یعنی جو لمبی صورتوں میں سے جو ہے ایک لمبی صورت ہے اطول الطولین، کہا کہ اس کی بھی تلاوت کیجیے مغرب کی نماز میں۔ تو اس میں صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سی صورت ہے، بس اطول الطولین ایسا لفظ ہے، اطول الطولین۔ وہ لمبی صورت کون سی ہے اس کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ کی جو السنن الکبریٰ ہے، حدیث عائشہ جو سندن صحیح ہے، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سورۃ الاعراف پڑھائی۔ مغرب کی نماز میں ذرا تصور کیجیے آپ، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور 2 رکعتوں میں اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی آدھی کر کے پڑھایا آپ نے،
سورۃ الاعراف. سبحان اللہ. یہ ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ ہے. بہرحال سورۃ الاعراف کی اس پہلو سے جو ہے کچھ باتیں تھیں. اب میں آپ کو بالذات اصل آیت کریمہ سے متعلق کچھ بات بتاؤں گا انشاءاللہ. اور ایک بات یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ سورۃ الاعراف میں آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے جو اغراض ہیں، مقاصد ہیں، اس میں سے ایک بنیادی مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے مضبوط کرنا ہے. ایک صورت کا مقصد ہے یہ. اس صورت کا ایک اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس سے جو عہد لیے ہے نا، الستو بربکم، اس کی یاد دہانی ہے اس صورت کے اندر. وہ مقصود ہے اس صورت کا. اس صورت کا ایک اور مقصود یہ بھی ہے، ایک غرض یہ بھی ہے کہ انسان کو اس کی ولادت سے لے کر کے قیامت کے احوال تک کے اس کے جتنے بھی مراحل ہیں، جو اس کی زندگی ہے، مکمل طور پر اس کی زندگی پر گفتگو کی گئی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس صورت کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ اس صورت کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر جتنی صورتیں نازل کی تھیں، اتنی صورتیں یا اتنا قرآن کا جو حصہ تھا، اس سے متعلق جن لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، قرآن مجید کو جو ہے اس پر ایمان لے کر کے نہیں آئے یا اس کی تکذیب کی، اس کا استہزاء کیا، ان کو خصوصاً اس صورت میں جو تنبیہ کی گئی ہے کہ اتنا جو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے، اس سے متعلق تمہارا کیا رویہ ہے، کیا سلوک ہے تمہارا. اس میں جو الرٹ کیا گیا ان کو اس صورت کے اندر خصوصی طور پر. یہ کچھ مقاصد تھے. اب جو آیت کریمہ مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یہ آیت کریمہ اس کا نمبر ہے 175. آپ مصحف کھول کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کو بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گی بات یہ کہ اس صورت سے اس آیت کریمہ سے پہلے کی جو آیات ہیں، ان آیات سے اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے، مناسبت کیا ہے. آپ دیکھو کہ اس سے چند آیات پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر فرمائے جو اللہ رب العالمین نے فردن فردن ہر انسان سے لیے ہیں کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجے تو یہی عہد اس سے ہوا ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کو الہ مانے گا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے گا اور الہ مانے گا. ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عہد سے متعلق یہاں گفتگو فرما رہے ہیں. جس شخص نے اس عہد کو توڑا ہے اس کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرز کے لوگ ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عہد کے بعد کون اس عہد کو پورا کیے ہیں ان کا ذکر فرمائے ہیں، اور کون اس عہد کو جو ہے مطلب توڑے ہیں اور اس کو جو اس پر کھڑے نہیں اترے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ مصحف سامنے رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کا تو ذکر نہیں ہوا جنہوں نے اس عہد کی پاسداری کی، ان کا تو ذکر نہیں ہے اس میں. بات ایسی ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دونوں کا ذکر کرتے ہیں، اہل ایمان کا اور کفار کا، کبھی دونوں میں سے کسی ایک کا، تو دوسرے کا ذکر وہاں پر جو ہے مطلب مقدر مانا جائے گا. یہی ہوگا کہ وہ ان کا ذکر ہے، پھر ان کا ذکر ہو رہا ہے. اس مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو وہ قصہ سنا دیں، اس عظیم خبر کو بتا دیں، لوگوں کو سنائیں، وہ پورے احوال سامنے رکھے لوگوں کے سامنے کہ ایک ایسا شخص جسے ہماری شریعت کا ہم نے علم عطا کیا تھا، تقاضا یہ تھا کہ اس کو رفعت ملے، اس کو بلندی ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. آیاتن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی معجزات نہیں جو خرق العادات کی قبیل سے ہوں. انبیاء علیہ السلام کو جو آیات دی جاتی ہیں وہ آیات مراد نہیں ہیں، بلکہ جمیع مفسرین نے کہا کہ یہاں پر آیات سے مراد شرعی علم، اللہ رب العالمین کی شریعت کا جو علم ہے وہ علم عطا کیا گیا، فہم عطا کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس کو عالم بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی معرفت عطا فرمائے.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو جو اپنی شریعت کا علم عطا فرمائے، وہ کون شخص ہے وہ؟ اس سلسلے میں اگر ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو متعدد اقوال ملتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ملتی ہے سنن الکبریٰ کی، اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام ہے بلعم ابن ابر، ایسا نام آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے جو روایت ملتی ہے سنن الکبریٰ کی، امام نسائی کی ہی، اس میں امیہ بن السلط ان کا نام آتا ہے۔ جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں ایسے ہے کہ جو ہے رجل من بنی اسرائیل، یعنی نزلت فی رجل من بنی اسرائیل، اور مزید اس میں بلعام کا نام آتا ہے اور والد کے نام کے اعتبار سے باعورا نام آتا ہے۔ قطع نظر اس کی کہ ناموں میں جو اختلاف ہے کہ وہ کون شخص ہے، امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عام ہی رکھے ہیں، یہاں پر اتعاظ اور موعظت مقصود ہے، نصیحت مقصود ہے، سبق لینا مقصود ہے۔ بالذات وہ کون شخص تھا اس سے قطع نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس شخص کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے وہ متنبہ رہے، یہاں یہ مقصود ہے۔ اسی لیے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں جو ہے مطلب کسی کا ذکر کیے بغیر یہی بات کہنی جو ہے زیادہ بہتر ہے کہ اس معاملے میں جو بھی شخص جس کو اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ اختیار فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے عہد میں بھی اور آپ کے بعد بھی، اور آج میں اور آپ زندہ ہیں اور ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین کا یہی کلام ہے، تو میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے بھی معاشرے میں جو ایسے افراد ہیں، بالذات میں اور آپ بھی، نسأل اللہ السلامہ، تو یہ کہ جو ہے یہ اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ روایات کے سلسلے میں یہی بات ہے کہ چونکہ ایک نام نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے، متعدد اقوال ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عام ہے، یعنی جو بھی شخص اس نظریے کا حامل ہوگا یا اس کردار کا حامل ہوگا، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے شریعت کا علم عطا کیے ہیں، وہ متنبہ رہیں۔ اب جو میں اس آیت کریمہ کو انتخاب کر کے جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ فی الحال میں بتا رہا ہوں ابھی، اس کو کہتے ہیں لب لباب۔ مقصود کیا ہے مجھے آج کی اس نشست میں جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جس کو مسلمان بنائے ہیں، اور مزید ایک شرف کے طور پر اللہ نے اسے شریعت کا علم بھی عطا کی ہے، بحیثیت مسلمان دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آپ دیکھو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دعوت و تبلیغ سے جڑی ہوئی ہے، تدریس بھی کر رہے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، اور مرد حضرات کی اگر بات کرتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لیے جو دورے ہو رہے ہیں، ممبر و محراب سنبھالے ہوئے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عدد بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو شرف عطا کی ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کا، کچھ شرف عطا کی ہیں اس کو داعی اور مبلغ بنا کر، کچھ شرف عطا کی ہیں اسے ایک عالم دین بنا کر، لیکن متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ شرف جو ہے ان کے اپنے غلط کرتوت کی وجہ سے، ان کے برے کردار کی وجہ سے چھین لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالم تو ہیں لیکن اس علم کا جو تقاضا ہے اس میدان میں جو ان کو رہنا چاہیے تھا، اللہ کے دین کو پڑھنا پڑھانا، کسی نہ کسی بہانہ کر کے جو ہے وہ اس میدان سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کا جنون دکھاتے ہیں ایک حد تک، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میدان کو ترک کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے عذر بہت ہوتے ہیں کہ یہ عذر تھا، یہ وجہ تھی، یہ سبب رہا ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی اس میدان سے نکال لیے جاتے ہیں۔ اور بہت بڑی آفت یہ ہے کہ ایک شخص اسلام ہی سے نکل جاتا ہے بہت ساری باتیں بنا کر۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمائے، کہا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شریعت کا علم عطا کیے تھے، اسے ایمان عطا کیے تھے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوئی تھی، لیکن اس عظیم علم سے انسلاخ ہو گیا اس کو۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا کیا معنی ہے انسلاخ کے؟ انسلاخ کا معنی جو معجم تہذیب اللغہ ہے ابن درید کی رحمہ اللہ، انہوں نے بہت آسان سی بات بتائی، کہا کہ کل شیء خرج من شیء فقد انسلخ منہ، یعنی کوئی بھی چیز کسی چیز سے نکلتی ہے۔ آپ مثلا یہ قلم ہے، اگر آپ ایسے نکالیں گے تو یہ انسلاخ، گویا کہ
یہ جو اس کا جو آپ نے جو ٹاپ نکال دیا ہے مکمل طور پر اس سے نکل چکا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں انسلاخ. کوئی چیز باقی نہیں رہنا, مکمل طور پر وہاں سے نکل جائے. تو یہ معنی ہے اس کا, کل شیء خرج من شیء, یعنی گویا کہ اس کا معنی آتا ہے انسلخ, جو کہ اس کی مکمل طور پر نکل چکی ہے. ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ اخراج الشیء من جلدہ, کسی چیز کو جو ہے اس کے جلد سے نکالنا. جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے سلخت جلدۃ الشاۃ سلخا, ایک شخص جو بکری کا چمڑا نکالتا ہے, کیسے نکالتا ہے؟ مطلب دھیرے 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 کر کے پھر پوری طرح نکال دیتا ہے. عربی زبان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے یعنی السلخ, السلخ کیا معنی عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جلد الحیہ تنسلخ من, سانپ جو اپنا چمڑا نکالتا ہے نا, کیسے نکالتا ہے؟ انسان جس طرح سے کپڑا پہنتا ہے اور یوں ہی نکال لیتا ہے ویسے نکالتا ہے کیا وہ؟ ویسے تو نہیں نکالتا, اس کو دھیرے 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 کر کے نکالنا پڑے گا, ایک عرصہ مطلب ایک مدت تو لگتی ہے. بکری کا جو چمڑا نکالتے ہیں وہ بھی ایسے بھی نہیں کہ جیسے انسان سے کوئی چیز نکال دے رہے ہیں, آپ کپڑا نکال دے رہے ہیں, جیسے آپ نے ایسے کر دیا, مطلب قلم ایسے نکال دیا ٹاپ سے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. ظاہر بات ہے اس کے ایک سلیقہ ہے اور پھر ایک مدت لگتی ہے, ایک عرصہ لگتا ہے. کتنی مدت رہی ہو, آسان تو نہیں ہے کہ جو یوں ہی نکال لیں آپ, جیسے سانپ کا چمڑا جو سانپ اپنے سے نکل کے آتا ہے. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے سبحان اللہ کہ ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ آج اسے سند ملی, آج وہ پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا, آج اس نے محراب سنبھال لیا, آج وہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں عالم ہوں, الحمدللہ میں داعی ہوں, مبلغ ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آنن فانن وہ اسی دوسرے منٹ میں کہنے لگے کہ نہیں بھی میں اس میدان کو چھوڑ دیتا ہوں, میں جو ہے مطلب پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق نہیں ہوگا, دعوت و تبلیغ کا کام مجھ سے نہیں ہوگا, دینی امور مجھ سے نہیں سنبھالے جائیں گے, اللہ کی عبادت مجھ سے نہیں ہو پائے گا, ایسا تو کوئی کہے گا نہیں. لیکن دھیرے 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 فانسلخ منہا, غیر شعوری طور پر ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, دھیرے 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 کر کے, اور ہر قدم پر, ہر مرحلے پر وہ اپنے لیے 10 عذر پیش کرے گا. کل تک آپ پڑھنے کے لیے آتے تھے, آج کیوں نہیں آ رہے آپ پڑھنے کے لیے؟ ایک عذر ہوگا, دوسرے دن دوسرا عذر ہوگا, پھر ایک اور عذر ہوگا, پھر دھیرے دھیرے جو جنون دکھائے تھے ایک طالب علم نے 10 دن آ کر کے, اس کے بعد سے وہ نہیں نظر آتے ہیں وہاں پر. کیوں؟ فانسلخ منہا, انسلاخ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے, کہ وہ ایسے نکلے گا جیسے کہ جو ہے مطلب سانپ اپنے چمڑے سے نکل کے آتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ فانسلخ منہا کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائے کہ انسلاخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سانپ کا اپنے چمڑے سے نکلنا. اہل عرب یہی استعمال کرتے ہیں. تو سانپ جو اندر موجود ہے, اس کے اوپر کا جو چمڑا ہے وہ تو ظاہر ہے, اندر تو اس کا باطن ہے, اور پھر وہ اپنے ظاہر کو کبھی بھی نکال دے رہا ہے. بالکل ویسی ہی اس کی جو چمک دمک ہے, اس کی جو بھاگ دوڑ ہے, ایک عالم کی, ایک مبلغ کی, ایک داعی کی اور ایک طالب علم کی, وہ ظاہری چمک دمک ہے, اس کے اندر کا اگر اخلاص میں نہیں ہے تو انسلاخ, فانسلخ منہا, دھیرے 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 کر کے اس کا جو ظاہر ہے وہ نکلتا جائے گا, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. انسلاخ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے آپ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمایا کہ فانسلخ منہا. عربی زبان میں کوئی شخص کہتا ہے کہ سلخت الشہر, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو مہینے کے 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں, ہم نے 29 دن نکال دیا, اب آخری دن میں ہی, اذا صرت فی آخری یوم, اللہ نے کہا نا سورۃ یاسین میں, وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار, نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. سورۃ یاسین میں کیا رات اور دن کا مطلب, جس طرح سے ہم ایک سوئچ آن کرتے ہیں اور لائٹ جلنے لگتی ہے, آپ آف کر دو لائٹ آف ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے نا رات اور دن کا معاملہ. کیسے رات سے دن کیسے نکلتا ہے, دھیرے 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 کر کے, کیسے کیسے رات اس پر دھیرے دھیرے کر کے چھا جاتی ہے. کہا کہ نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون, دن کو دھیرے 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 کر کے نکالا جاتا ہے, دھیرے دھیرے جو رات آتی ہے, فاذا هم مظلمون. تو یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بڑی تعداد میں لوگ, جب آپ دیکھیں, آپ بولیے کہ جو ہے ہم قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ رہے ہیں, ہم آپ کو یہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, ہم آپ کو قرآن مجید کی خاطر عربی زبان سکھا رہے ہیں, پوری مسجد بھر جاتی ہے, پورا حال بھر جاتا ہے, اور پہلے دن تو بڑی خوشی نظر آتی ہے. لیکن دیکھو دھیرے دھیرے ایک ایک شخص کر کے نکل جاتا ہے, لیکن اس کے پاس پیچھے 10 عذر رہتے ہیں, 10 اسباب رہتے ہیں. اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اس میدان میں نہیں رکھے ہیں, لیکن وہ ایسے ہی نہیں نکلے گا وہ, لیکن فانسلخ منہا, دھیرے دھیرے کر کے نکلے گا وہ, بالآخر نکل جائے گا. اور کسی دن مدرس بھی نکل جائے گا, نسأل اللہ السلامہ, طالب علم رہ جائے گا, مدرس نکل جائے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے.
داعی اور مبلغ میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ لوگ اسلام ہی کی چادر نکال دیتے ہیں اپنے اوپر سے. اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے بہت ہی غور طلب، جسے امام ابو بکر احمد ابن عمرو البزار رحمہ اللہ اپنی مسند میں، حافظ ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ اپنے الصحیح میں، مسند ابی اعلی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے تفسیر میں کہا رحمہ اللہ، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ کی شرح مشکل الآثار میں، اور خود امام بزار نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی تحسین کی طرف اپنے میلان کا اظہار کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی الصحیحہ میں غالباً 7ویں جلد میں اس حدیث کو حسن کہے ہیں. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اتخوف علیکم، کہا کہ میں تم میں سے کسی شخص سے متعلق جو ڈرتا ہونا، خوف کھاتا ہونا، میں کہا کہ وہ کون شخص ہے جس سے متعلق مجھے ایک طرح کا خوف ہے، میں ایک طرح سے ڈر محسوس کرتا ہوں کہ بھئی اس آدمی سے متعلق وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ رجلا قرأ القرآن، وہ آدمی جو قرآن مجید پڑھتا ہے. قرآن مجید پڑھنے سے مراد صرف یہاں پر مصحف کھول کر کے ناظرہ پڑھنا وہ مراد نہیں ہے. قرآن پڑھنا، اس کا معنی مفہوم جاننا، اور اس کے اندر جو ہے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک فرد کی بات الگ ہے. کوئی بالکل ہی نورانی قاعدہ اٹھا کر کے بالکل بچہ پڑھتا ہوگا اور کوئی بہت بڑا عالم دین بن گیا ہوگا، یہی مقصود اس میں بہت وسعت ہے. کہا کہ رجلا قرأ القرآن، یعنی ایک وہ آدمی جو پڑھتا تو قرآن پڑھ رہا ہے، مطلب عالم دین بننے جا رہا ہے، ایک مرحلہ کر کے. اتنا ہی نہیں بلکہ حتی اذا رؤی علیہ بہجتہ، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اس کے اندر ایک رونق ہوتی ہے، اس کے لباس میں، اس کے چہرے میں، اس کے گفتگو میں، اس کے میل جول میں، لگتا ہے کہ بھئی یہ تو صاحب علم ہے، صاحب خلق ہے. اس راہ پہ وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، یہ تو صحیح ابن حبان کے الفاظ میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں. کہا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَ وَرَاءَهُ مِنْ ظَهْرِهِ، پھر دھیرے دھیرے جو فَانْسَلَخَ مِنْهُ، اس علم سے، اس مبارک محفلوں سے وہ مطلب غائب ہوتے رہتا ہے، دکھائی نہیں دیتا. طالب علم ہے، پڑھنا چھوڑ دیتا ہے دھیرے دھیرے کر کے، کبھی 2 دن غائب، کبھی 3 دن غائب، کبھی ایسے. کبھی پڑھانے والا شخص بہت سارے عذر پیش کر کے پڑھا نہیں رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا جنون دکھانے والا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے، وہ آ نہیں رہا ہے آگے. بہت ساری امور دھیرے دھیرے کر کے فَانْسَلَخَ مِنْهُ، کہا کہ وَنَبَذَ وَرَاءَهُ مِنْ ظَهْرِهِ، اور پھر یہ ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کے رکھ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کلی طور پر چھوڑ دیتا ہے. کہا کہ مجھے ایسے شخص سے بہت ڈر ہے، ایسے شخص سے متعلق میں خوف کھاتا ہوں. کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث سند صحیح ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی خطورت ہے اس میں، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. یہ انسلاخ یہ بہت اہم چیز ہے. آپ معاشرے میں دیکھو کہ انسلاخ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات خود میں عطا فرمائے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَتَبِعَهُ الشَّيْطَانُ، ایسا نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تَبِعَهُ نہیں کہا. یعنی مقصد کیا ہے اس میں؟ یعنی شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو کل کے دن اس میدان پر قائم تھا، آج اس میدان کو جو چھوڑ رہا ہے یا دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ رہا ہے اور مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہوگا کہ تبعہ کے اندر جو معنی آتا ہے اس سے کہیں زیادہ قوی معنی اتبع میں آتا ہے، باب افعال سے، ثلاثی مجرد سے کہیں زیادہ قوی معنی جو ہے مطلب ثلاثی مزیدی میں آتا ہے کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. اور شیطان علف اور افتراس، یعنی گویا کہ مطلب جو کہ شیر جو شکار کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی بکری یا ہرن یا اس جیسا کوئی جانور جو ہے مطلب اچانک اس کو تنہا مل چکا ہے اور پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر کس رفتار سے جا کر کے حملہ کرتا ہے اس پر. ایسا تو نہیں ہے کہ شیر جو مطلب برابر ان کے قافلے میں گھس کے جا کے شکار کر کے لاتا. ہم ٹیلی ویژن میں بھی دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو، مطلب کتنا طاق میں بیٹھا رہتا ہے، کتنا چھپ کر کے دیکھتے رہتا ہے. جب مکمل طور پر دھیرے دھیرے وہ الگ ہو جاتا ہے یا جو ہے مطلب اپنی جو ہے اپنے ہم جنس سے وہ نکل جاتا ہے، تو اچانک اس پر حملہ کر بیٹھتا ہے اور اپنا لقمہ بنا لیتا ہے.
تو کہا کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تبعہ کے مقابل اتبع کے اندر بہت قوی، بہت گہرا اور بہت ٹھوس مضبوط معنی آتا ہے، یعنی مکمل طور پر جکڑ لیتا ہے اس کو. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. اچھا اب نتیجہ کیا ہے؟ کہا کہ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. الغاوین یعنی الضالین، الحالکین. عربی زبان میں غوا، غوا کے معنی کیا ہے؟ یعنی خلاف الرشد. اللہ نے کہا نہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. الرشد یہ غی کے مقابل ہے، الغی الرشد کے مقابل ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. غوا اس کا تعلق جو ہے نا علم سے ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی معرفت دی، علم عطا کیا، شعور عطا کیا، احساس اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے. یہ چیز دھیرے دھیرے آنن فانن یوں ہی ختم نہیں ہوتی. یہ چیز ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج ایک شخص درس دے رہا ہے کل کے دن اچانک غائب ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ بہت سارے مالیات کے مسائل بیان کرے گا. نہیں میں مالی اعتبار سے کمزور ہوں، نہیں میں جو مریض ہوں، نہیں میرے گھر کے ایسے حالات ہیں، نہیں یہاں کی یہ جو ہم عذریں جو پیش کرتے رہتے ہیں، سامنے والے کو لگتا ہے کہ ہاں اس کے لیے واقعتاً ایک عذر ہے. دراصل یہ عذر نہیں ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ یہ انسلاخ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی لیے آپ دیکھو صحابہ کو، تابعین کو، تابع تابعین کو، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے اس میدان میں قائم رکھے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی زندگیاں پڑھ کر کے دیکھو، کیا ان کی زندگیوں میں ہمیشہ آسانیاں تھیں؟ کیا ان کی زندگیوں میں مالی پریشانی نہیں تھی؟ جسمانی پریشانی نہیں تھی؟ امراض نہیں تھے؟ ان کو گھریلو پریشانیاں نہیں تھیں؟ ان کو ان کی بیوی بچوں سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ ان کی بیوی سے متعلق نہیں تھا؟ ان کے ماں باپ سے متعلق نہیں تھا؟ کسی کو کچھ رہا ہے. حالات بھی پرخطر رہے ہیں. کبھی کبھار عمرا اور ملوک کی طرف سے بھی وہ ستائے گئے ہیں. بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ان کی وفات کس اعتبار سے ہوئی ہے وہ اصل چیز ہے. یعنی ان کے مقابل کچھ ایسے بھی افراد رہے ہیں جن کے لیے ذرا سی دو چیزیں کچھ آ گئی زندگی میں، دھیرے دھیرے کر کے میدان چھوڑ دیے، لیکن آنن فنن نہیں چھوڑے. وہ بھی کہا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا. یہ جو لفظ ہے یہ دل کی آنکھیں کھول دینے والا لفظ ہے. سبحان اللہ. میں نے اس آیت کریمہ سے بالذات اس ایک نقطے کو ہی رکھ کر کے میں نے بات بتائی ہے، ورنہ اس آیت کریمہ سے متعلق جو ہے ایک مکمل درس کی جو ہماری تفسیر چلتی ہے اس نہج پہ اگر ہم بولنا چاہیں تو اس میں مزید بہت ساری باتیں ہیں. لیکن واضح و نصیحت کے لیے اس آیت کریمہ سے متعلق آج کی محفل میں، آج کی اس نشست میں جو ہے اتنی باتیں کافی ہیں. اب اس کی بعد والی جو آیت کریمہ ہے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں اس کا مکمل جو تتمہ ہے، اس کا مکمل تعارف ہے، اس آدمی کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے اس کا ذکر ہے. لیکن میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے متعلق جو ہے یعنی آسان نہیں ہے کہ جو ہے فی الحال تو اس مجلس میں اس کو اس آیت کریمہ کو بھی جوڑ دوں، لیکن جو ہے کم از کم وہ بتانے کے لیے مستقل ایک مجلس چاہیے اور طویل مجلس چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ہم اس پر کبھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور یعنی مینگلور سے جو ام فاطمہ ہیں ان کی وساطت سے جو درس منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازیں. ان کے کہنے پر جو ہے ہم یہ درس دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہلیہ کے لیے، فرزندان کے لیے، ہمارے معاون خاص شیخ شعیب ابن یونس محمدی استاذ جامع محمدیہ بنگلور کے لیے، اور جو ہے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن کی یعنی ایک طرح سے حساسیت، کوشش اور دلچسپی رہی ہے، ام فاطمہ بنگلور کی جو ہمارے گروپ میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے نفع بخش بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.